السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں. میرے ساتھ آج عمران ریاض پاکستان کا نامور سینئر اینکر پرسن، صحافی اور تجزیہ کار بھی موجود ہے. آج صحافت کا عالمی دن ہے اور عالمی دن کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ عمران ریاض سے بات کروں، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان میں صحافت کافی مشکل ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو قدغنے ہے، یہ جو پابندیاں ہے، یہ ختم ہو اور پاکستان میں بھی جمہوریت اور صحافت دونوں ساتھ ساتھ چلے. ٹائم دینے کا شکریہ. بھائی کیا کہیں گے، آج صحافت کا عالمی دن ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مختلف پریس کلبوں میں، مختلف تنظیموں نے، یونینوں نے صحافیوں کے اس حوالے سے کچھ تقریبات منعقد کیے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شیرین زادہ بھائی آپ کا، اسپیشلی آپ کا اور آپ کے سوات کے جتنے صحافی ہیں ان سب کا شکریہ. آپ لوگوں نے بڑی آواز اٹھائی. اس وقت مجھے میرے گھر والوں نے، دوستوں نے بتایا جب مجھے اغوا کیا گیا اور جن حالات سے میں اور میری فیملی گزرے، اس میں آپ لوگوں نے بڑی آواز اٹھائی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ سر. اب آج 3 مئی اور اس سے 1 سال پہلے بھی 3 مئی 2023 کو مجھے اسلام آباد پریس کلب میں بلایا گیا تھا. میں نے تب کچھ باتیں کی تھیں میڈیا سے. وہاں پہ پاکستان کے تمام نامور صحافی تقریباً جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ، اور تھوڑی گرمی بھی ہو گئی تھی صحافیوں کی آپس میں. لیکن اس کے باوجود، بلکہ میں لاہور سے گیا تھا، اس کے باوجود جب میں نے درخواست کی تو بڑی مہربانی کرتے ہوئے جو صحافی تھوڑے غصے میں آ گئے کچھ نامناسب چیزوں کی وجہ سے، انہوں نے میری بات مان لی. میں ان کا بڑا مشکور ہوں. 1 سال پہلے کی یہ بات ہے، اور تب میں نے کچھ باتیں کی تھیں. وہ اس وقت کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل. اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک سمجھ آ جائیں گی. میں نے تب یہ کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، یہ جو آزادی اظہار رائے کے اوپر ایک رکاوٹ ہے نا، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، الفاظ تو یہ نہیں تھے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی ایک کو دبانا ہے، یہ اس لیے کہ ایکچولی انڈیپینڈنٹ وائس چاہیے ہی نہیں، آزاد آواز چاہیے ہی نہیں، آزاد صحافت چاہیے ہی نہیں. آج یہ آگ ہمارے دروازے پہ ہے، کل یہ آپ کے دروازے پہ آئے گی. بالکل ٹھیک. اور یہ سب کے دروازے پہ پہنچے گی. ایک ایک کر کے سب کو مار پڑے گی. تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے اس ملک میں کہ صحافیوں کو ڈیوائیڈ رکھو، انہیں آپس میں لڑاؤ اور پھر ان کے اوپر رول کرو. یعنی ایک کو پہلے برا بناؤ باقیوں کی نظروں میں، اس کو اٹھا کے مارو، پھر دوسرے کو برا بناؤ، اس کو اٹھا کے مارو، تیسرے کو برا بناؤ، اس کو اٹھا کر مارو. تو اس طرح باقی بولتے نہیں ہیں، تو ایک ایک کر کے مارو، سب کے اوپر کنٹرول رکھو. یہ تھا گورے کا طریقہ، ٹھیک ہے، رول کرنے کا. اب وہی طریقہ ابھی تک یہاں پہ پاکستان میں رہا جائے. اب اس سے بچنا کیسے ہے، یہ میں نے درخواست کی تھی کہ آپ کے پاس اختلاف رائے کے باوجود بالکل کچھ اپنی ریڈ لائنز بنا لیں. یعنی اختلاف رائے آپس میں رکھیں آپ لوگ سارے کہ یہ غلط بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یا یہ حقائق غلط ہیں. اس کے اوپر ہم اختلاف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ تو نے غلط خبر دی اور کیوں غلط خبر دی. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی تیرا کوئی ذاتی مفاد ہے کہ تو نے یہ غلط خبر دی. یہ سارا کچھ ہم کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن کچھ چیزوں کو ریڈ لائن بنائیں. بالکل ٹھیک. نمبر 1، اگر کسی نے غلط اور جھوٹی خبر دی ہے تو نظام کے اندر جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو استعمال کیا جائے اور قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اس کے اوپر ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، لیکن اگر قانون کا غلط استعمال کیا جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ریڈ لائن بنانی چاہیے اختلاف رائے کے باوجود. یعنی مجھے کسی کی بات پسند نہیں ہے، مجھے وہ کچھ کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا، یا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو بالکل ہی غلط ہے، لیکن اس غلط پوائنٹ آف ویو پہ یا اس جھوٹی رپورٹنگ پہ یا ان چیزوں کے اوپر جس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو قانون کا رستہ اپنا لے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس بندے کو اٹھا کے غائب کر دیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس بندے پہ درجنوں مقدمات درج کر دیے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے زندگی اتنی تنگ کر دی جائے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان سے باہر جانے پر مجبور ہو جائے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی جان ہی چلی جائے یا کسی کے اوپر جان لیوا حملہ ہو جائے. ان چیزوں سے روکنا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک. صحافیوں نے ان چیزوں سے روکنا ہے. دیکھیے، آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے ناپسند ہو سکتا ہے، بالکل. میں آپ کو لے جاؤں نا سول کورٹ میں اور جا کے آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کروں اور میں کہوں جی، ایک تو میں ثابت کروں پہلے میڈیا کے اوپر ہی کہ جناب آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، آپ کو ایکسپوز کروں، اور اگر ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو آپ کو میں کورٹ میں لے جاؤں، وہاں جا کے آپ کو سزا دلواؤں جو قانونی طریقہ کار ہے. ایف آئی اے میں جا کے درخواست دے دیں آپ.
ایف آئی اے جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کرے, بندے نے غلط کیا پکڑ کے اندر ڈالو جیل میں, اس کو سزا دے دو. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایشو کے اوپر درجنوں مقدمات ہو جائیں, پھر ایک بندے کو اٹھایا جائے ایک ہی مقدمے میں, ایک تھانے میں پہلے, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں, پھر میں بھگتا ہے نا یہ چیز. میں نے بالکل صحیح, بالکل. پاکستان میں کوئی اور ایسا صحافی شاید نہیں ہے, سب کے اوپر مقدمے تو ملٹیپل ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. کئی صحافیوں پہ 20 10 12 5 8 مقدمے ہوئے ہیں. شہید ارشد شریف پہ لگ بھگ 1 درجن کے قریب مقدمے تھے. ٹھیک. صابر شاکر صاحب پہ اور حامد میر پہ ایک دور میں ہوئے. ان کے چینل کے جو مالک ہیں میر صاحب, ان کے اوپر ہوئے. بول ٹی وی والوں پہ ہوئے. سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر ہوئے. تو سب کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں بہت زیادہ. لیکن میں وہ آدمی ہوں جس کو اٹھا لیا گیا ان مقدمات میں, پھر ایک تھانے سے دوسرے شہر میں, پھر تیسرے شہر میں, پھر چوتھے شہر میں مجھے شٹل کاک بنا کے رکھ دیا. یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہاں سے ہمیں امید ہے کہ فیصلہ یہی آئے گا, کیونکہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آئندہ اگر ملٹیپل مقدمے ہو بھی جاتے ہیں تو گرفتاری صرف ایک ہی ہوگی. بالکل. سغرا بی بی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیس اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. اسی میں مجھے عدالتوں سے انصاف ملتا رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک خبر کے اوپر اگر کوئی جھوٹی غلط خبر ہے تو پورے پاکستان میں مقدمے نہیں ہونے چاہیے, ایک مقدمہ ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہو بھی گئے تو پورے پاکستان میں گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, ایک گرفتاری ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق معاملہ آگے بڑھنا چاہیے. کسی کو اغوا کرنا نہیں چاہیے, غیر قانونی طور پہ غائب نہیں کرنا چاہیے, کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے, کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے, کسی کے گھر والوں کو ہراساں نہیں کرنا چاہیے, کسی کے اوپر غیر قانونی چھاپے اس کے گھر کے اوپر نہیں مارے جانے چاہیے. یہ ساری چیزیں صحافیوں کے خلاف ہتھ کنڈے جو ہیں وہ بند کرنے چاہیے. ہاں جو غلط ہے قانون کے مطابق آ جائیں, آپ فیس کریں گے. بہترین. بھائی آپ چونکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا اسلام آباد میں, آپ کے صحافیوں سے ملاقاتیں ہوئی, خاص کر حامد میر صاحب سے آپ کی ملاقات کافی دیر تک جاری رہی, تقریباً 2 گھنٹے آپ لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا. تو کیا سمجھتے ہیں اس ملاقاتوں میں, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کا مطلب خاص کر اینکر پرسنوں کا کوئی ایسوسیشن ہو یا تنظیم ہو, اس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحافیوں کی تحفظ کے لیے ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں سارے صحافیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ اینکروں کی ایک الگ تنظیم ہو جائے, ایڈیٹرز کی ایک الگ تنظیم ہو جائے, کیمرہ مینس کی ایک الگ تنظیم ہو جائے. سارے صحافیوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. اس میں جو سب سے زیادہ پریشر برداشت کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹی وی کے اوپر سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین دینا چاہتے ہیں. وہ بہت پریشر میں, اور پریشر کا ایک ریزن بھی ہے نا. دیکھیں جو ساری کمرشل ایکٹیویٹیز ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہے. جو پرنٹ میڈیا ہے وہاں پہ تو اشتہار دے کے گورنمنٹ ان کا پیٹ بھر دیتی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں ساری جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے, جو ارننگ ہے, وہ ساری وہاں سے آتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان سارے اینکرز کو وہ پوائنٹ آف ویو لینا پڑتا ہے جو عوام کے دل کی آواز ہے. صحیح. انہیں یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ وہ بات نہ کریں. اب وہ اپنی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر وہ اس وقت پاکستان کے اندر سٹیٹس کو کی بات مانتے ہیں, حکومتی باتیں مانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو ایکچولی وہ اپنی کریڈیبلٹی زیرو کر دیتے ہیں. بالکل. اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے وہ بیچارے جتنا بولتے ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ یا تو یار کام ہی چھوڑ دیں, پھر کریڈیبلٹی نہیں رہے گی آپ کی, تو کام کرنے کا فائدہ کیا. اور اگر اپنی کریڈیبلٹی کو بچانا ہے تو وہ بات کرنی پڑے گی جو عوام کے حق کی بات ہے, جو صحیح بات ہے. تو جب وہ صحیح بات کرتے ہیں تو پریشر آتا ہے. اس پریشر کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے اب صحافیوں نے ایک نئی طرح کی ایک پارٹی تیار کی ہے کہ جناب مل کر مقابلہ کر لیتے ہیں. تو یہ بات تو میں نے پچھلے سال سمجھائی تھی, شکر ہے کچھ صحافیوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب اس میں لاہور سے, اسلام آباد سے, کراچی سے, باقی جگہوں سے صحافی شامل ہو جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اختلاف رائے کے باوجود. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. یہ دیکھیں جمہوری عمل ہے. یہ میں پھر آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے کے جھوٹ کو ڈیفینڈ کریں. ہم آج بھی ہم میں سے کوئی جھوٹ بولے گا, باقی کو سب کو یہ چاہیے کہ اس کو بے نقاب کریں. میں غلط خبر دوں گا نا تو ان سب کو چاہیے میرے اوپر چڑھ جائیں, لیکن میری غلط خبر کے نتیجے میں یا کسی اور کی غلط خبر کے نتیجے میں اس کو غائب نہیں ہونا چاہیے, اس کو قتل نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں ہونے چاہیے, اور اس کی فیملی کو اور اس کو ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے. ابھی 70 آدمی میرے گھر میں داخل ہوئے یہ لاسٹ ٹائم. بالکل. میرے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بھائی جان, یہ آسان تھوڑی ہوتا ہے. فیملی ڈسٹرب, میں نے دروازے کے اوپر جب یہ اندر گھسا ہے میرے گھر کے اندر تو میں باہر کی طرف لے کر گیا ان کو. میں نے کہا یار میں آ گیا ہوں, آپ کو میری ضرورت ہے, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اندر کوئی نہیں جائے گا, اور اندر نہیں جائیں گے. میرے گھر کے لان تک تو آپ آ گئے ہیں, اندر گھس گئے ہیں آپ, گھر کے مین گیٹ سے اندر آ گئے ہیں.
اندر گھر کی چار دیواری کے اور اندر آپ نہیں جائیں گے, کمروں میں آپ نہیں داخل ہوں گے. میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, چلو میرے ساتھ. مجھے لے گئے اور پورا میرا گھر جو ہے انہوں نے چھان مارا پیچھے سے, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تلاش کرتے رہے, کیا حرکتیں کرتے رہے. ہر دفعہ چوری کر کے چیزیں لے جاتے ہیں گھر سے بہت ساری, پھر واپس بھی نہیں ملتی. تو یہ ہراسمنٹ ہے, بغیر وارنٹ کے داخل ہوئے. ان غلط ہتھ کنڈوں کے خلاف اکٹھے ہونا ہے. ہاں, اگر کوئی مجھے کورٹ میں لے جاتا ہے, میرے اوپر مقدمہ درج کرتا ہے, مجھے ایف آئی اے بلا کے انکوائری کرتی ہے, حاضر ہے جناب. بالکل ٹھیک. کچھ میں نے ایسا بولا, کوئی ایسی چیز ہے, بلاؤ, جواب دیں گے آپ کو. بلاؤ, جواب دیں گے, جسٹیفائی کریں گے اپنی بات کو, ثابت کریں گے کہ جو ہم نے خبر دی ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں کر پائیں گے, جیل میں ڈالو. ابھی دیکھیں نا, میرے اوپر 3 درجن کے قریب مقدمے ہیں, ایک کے اندر بھی یہ پورا نظام مجھے جیل میں نہیں ڈال سکا. شرم آنی چاہیے اس نظام کو کہ 3 درجن کے قریب مقدمے دینے کے باوجود ایک مقدمے میں بھی یہ مجھے جیل کے اندر نہیں رکھ سکے, مجھے یہ بند نہیں کر سکے, مجھے سزا نہیں دلوا سکے. اس کا مطلب ہے ان کے سارے مقدمے جھوٹے تھے. کوئی ایک بھی سچا بنایا ہوتا تو کہیں پہ اپنا کیس لڑ لیتے. بھائی ریاست سے تگڑا تو نہیں ہوں نا میں, ریاست تو میرے سے بہت زیادہ طاقتور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب ریاست پوری موجود ہے, سرکاری وکیل موجود ہیں, ججز موجود ہیں, پورا نظام موجود ہے, پولیس, ایف آئی اے, ایک مقدمہ تو ثابت کرتے نا میرے خلاف, ایک بھی نہیں کر سکے. بالکل صحیح. نہیں کر سکے نا, کیونکہ جھوٹے تھے. صحیح مقدمہ ایک بھی کیا ہوتا ثابت ہو جاتا. بالکل صحیح. اچھا بھائی, یہ حامد میر نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے, ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ گرفتار ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحافی نہیں ہے, اسطور گرفتار ہوئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں, پیک خبریں پھیلاتے ہیں, یوٹیوبر ہے. تو اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صحافی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس طرح ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحافی ہے, یہ صحافی نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی بڑا آسان کر دیا گورنمنٹ آف پنجاب نے. انہوں نے پولیس کو اتھارٹی دے دی ہے. انہوں نے کہا اپنے تھانے میں جا کے آپ وہاں سے سرٹیفکیٹ لیں کہ آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں. وہ عجیب و غریب چیز میں پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن بہت سارے کریڈیبل لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے. کچھ تو ہوگا اس کے اندر کہ پولیس والے اب چیک کریں گے کہ صحافی ہے یا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فری لانس جرنلسٹ ہوتے ہیں. وہ اداروں کے ساتھ بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے. بعض اوقات وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کی بنیاد کے اوپر یا اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کی بنیاد کے اوپر کسی سٹوری پہ کام کرتے ہیں, پھر وہ سٹوری کو مختلف اداروں کو دیتے ہیں. وہ اس طرح بھی لوگ, وہ اپنی ارننگ بھی ایسے کرتے ہیں, اور یہ ان کا طریقہ بھی ہوتا ہے صحافت کرنے کا. تو ہمارے یہاں پہ میرے خیال میں بھی صحافت کی بیسک ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ان کو. تو جو چیز بھی پاکستان میں قابو نہ ہو ریاست سے, تو وہ فوری طور پہ پتہ ہے کہتے ہیں پولیس کو کہتے ہیں قابو کرو, طاقت کے ذریعے سے. ہمارے یہاں پہ دماغ سے نہیں, طاقت سے آج تک چیزوں کو کنٹرول کیا گیا. وہ پھر یہی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال کون صحافی ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ پبلک کو کرنے دیں. بالکل ٹھیک. لوگ خبریں دے رہے ہیں نا, ہاں بالکل صحیح. لوگ جس کو سنیں گے, جس کی بات سنیں گے, اور جو ایکسپوز ہو جائے گا وہ بھی سب کے سامنے ہو جائے گا. سچ اور جھوٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک آپ اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. سامنے آ جاتا ہے سچ, اور وہ پتہ چل جاتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صحافی یوٹیوبر ہے یا وہ جھوٹی خبریں دے رہا ہے, تو بھائی اس کو ثابت کرو نا, اس کو ثابت کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایف آئی اے بلائے اس کو ایک اور مقدمے میں اور اٹھا لے اس کو دوسرے مقدمے میں, بالکل صحیح, اور پھر اس کو وہاں پہ اس کی تذلیل کی جائے, اس کو پریشان کیا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر جس مقدمے میں بلایا ہے اسی مقدمے میں قانون کے مطابق چلتے تو دیکھ لیتے ہم. میں نے مطلب خاص کر حامد میر نے ایک صاحب نے ایک انٹرو دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اور عمران ریاض کی ملاقات سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہے اور مایوس بھی ہے. کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب جو لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے رہے نا بڑے لمبے عرصے سے, دیکھیں میں آج بھی کہوں گا کہ حامد میر صاحب کو اگر لگتا ہے کسی جگہ پہ میری کوئی خبر غلط ہے تو وہ بالکل اس پہ اختلاف کریں گے, اور ان کو کرنا چاہیے. کسی جگہ پہ اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو ان کا مجھے پسند نہیں ہے, یا یہ پوائنٹ آف ویو کہیں پہ اس میں فیکچوئل مسٹیک ہے, تو میں اس کی نشاندہی کر سکتا ہوں. اور یہ ہم دونوں کا حق ہے, ہم دونوں کے پاس یہ رہنا چاہیے. یہی ڈیموکریسی ہے, یہی اختلاف رائے ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہمارے اوپر ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے رہے ہیں ہمیشہ, غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے اپنی غلطیوں کے اوپر ایون معافی بھی مانگی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو لوگ کرتے رہے ہیں انہیں بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے, اور ابھی بھی وہ ہمارے اندر سے ہی کچھ لوگوں کو استعمال کر کے دوبارہ ڈیوائڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب نہیں ہونے والی میرے خیال میں. ہمیں اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ ریڈ لائن کیا ہے, وہاں سے ہم روکیں گے انشاءاللہ. ناظرین, آج چونکہ صحافت کا عالمی دن ہے, اور صحافت کے عالمی دن کے موقع پر عمران ریاض بھائی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. وہ پاکستان میں
تقریباً 20 سالوں سے میں عمران ریاض کو جانتا ہوں. جب ہم ایکسپریس میں ہم نے اکٹھے کام شروع کیا اور یہ جنون کے حد تک یہ رپورٹنگ بھی کرتے، یہ انتہا پسند بھی ہے. جو بھی کام کرتے ہیں نا تو دل سے کرتے ہیں اور اس میں گھس جاتا ہے. رپورٹنگ بھی انہوں نے ایسی شاندار کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب سوات میں کشیدہ حالات بنے، یہاں آپریشن وغیرہ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی عمران ریاض بھائی آئے اور یہاں پر ان جگہوں پر گئے جو عام لوگ وہاں مطلب جانا پسند نہیں کرتے تھے یا جانے سے کتراتے تھے. آج چونکہ عالمی دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان پر کیا گزری ہے وہ بھی آپ نے جانی. لیکن ایک بات میں ان سے ضرور جانوں گا، اور آخری بات یہ ہے کہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوان صحافیوں کو کہ کیا وہ صحافت میں آئے نہ آئے، کیونکہ جس طرح پاکستان میں حالات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں اس میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کو بند کرنا پڑے گا. نہیں بالکل نہیں بند کرنا انشاءاللہ. اچھا، آپ لوگوں نے وہی کام کرنا ہے جو آپ کو مشکل لگتا ہے. اگر آپ کو شوق ہے، دیکھیں اگر آپ ایک کریئر کے لیے آ رہے ہیں نا کہ صحافت ایک کریئر ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ نے پیسے بنانے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ نے بہت زیادہ فیم یا یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، تو وہ تو ڈرامہ آرٹسٹ کو شاید زیادہ مل جاتا ہے. نوجوان صحافیوں کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مایوسی ہے یا کوئی ایسی بات ہے. بالکل ہاں، وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کریئر کے طور پہ لینا چاہتے ہیں صحافت کو تو پھر آپ ضرور آئیں. جی. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ فیم کمانا ہے، پیسہ بنانا ہے، تو اور بہت ساری فیلڈز ہیں، بالکل ٹھیک. آپ وہاں پر جا کے وہ کر سکتے ہیں. صحافت جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے. آپ کو زندگی ایک صحافی کی طرح گزارنی پڑتی ہے. اگر آپ اس میں آپ کے اندر اس کا پیشن ہے، آپ کو اس کا شوق ہے، آپ خبروں کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں، خبروں کے ساتھ جاگ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں اور خبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو صحافت جوائن کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. پھر وہ یعنی میں آپ کو سیریسلی بتاتا ہوں کہ مجھے یعنی میں اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. جو مرضی کر لوں، چیزوں کو جاننا، ان کو پرکھنا، ان کے اندر جانا، پتہ کرنا، سوالات پوچھنا، بار بار اور جاننا ہے اور پوچھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، یہ پارٹ آف لائف ہو گیا. بالکل صحیح. تو وہ میں اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اسی طرح کا ہوں. تو اگر آپ کو یہ شوق ہے اور آپ اپنا لائف سٹائل بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ضرور کریں. بالکل ٹھیک. تو اس میں اگر آپ کو مشہور ہی ہونا ہے تو آج کل ٹک ٹاکر زیادہ مشہور ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ بھائی، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو بھائی. اور آج ہم یہاں مطلب موجود تھے تو میں نے سوچا کہ آج چونکہ عالمی دن کا موقع ہے صحافت کا تو اس پر بات چیت ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے آج خضدار میں پریس کلب کا صدر جو ہے نا وہ شہید ہو گیا ہے. مینگل صاحب کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ بھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر دے صحافت کے عالمی دن کے اوپر یہ ایک بہت بڑی اور بہت بری خبر ہے. بہت بری خبر ہے. تو بس آپ سے لیتے اجازت. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے وہ بلند کر دیتے ہیں، پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.